السلام علیکم، میں سفیان بٹی۔ ناظرین، تحریک انصاف کے سامنے اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے، اب تک کا سب سے بڑا چیلنج، کیونکہ یہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے۔ اگر اس کو یہ عبور کر جاتے ہیں نا، اس کے اوپر کوئی حکمت عملی سامنے آ جاتی ہے تو سمجھے پھر حکومت بنانے میں زیادہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہاں سے ان کو ناک آؤٹ کر دیا گیا نا تو پھر بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اور سیکنڈلی عمران خان صاحب کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے جناب طاقتور حلقوں کی جانب سے ایک بڑا واضح اور بڑا کلیئر میسج جناب جاری کیا گیا ہے، اور اس کو پبلک کروایا گیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی شک نہ رہے۔ دیکھیں، اب تک تو جتنے بھی مسئلے پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو درپیش ہے، راستے میں روڑے اٹکایا گیا ہے، جو بھی ان کے اوپر ظلم کیا گیا، یہ سب عمران خان صاحب وقت سے پہلے جانتے تھے، بلکہ انہوں نے تو پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ یہ کس طریقے سے کام کریں گے، اور بالکل ویسے ہی ہوا جیسے اس نے بتایا تھا کہ وقت سے نواز شریف کے آنے سے پہلے عمران خان صاحب جیل میں ڈالا جائے گا، الیکشن سے پہلے بلہ چھینا جائے گا، اور پارٹی کو توڑ دیا جائے گا۔ تو ہر ایک بات بالکل ویسے کی ویسے سچ ہوئی، تو اسی لیے اس نے ہر چیز کے اوپر نا ایک حکمت عملی بنائی ہوئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ وہ لانچ کرتا گیا اور ان مشکلات سے نکلتا چلا گیا۔ ہاں، یہاں پر جو اس کی ٹیم ہے اس سے کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر کچھ غدار بھی موجود ہیں، کیونکہ ابھی جب یہ ڈار والا معاملہ جس طریقے سے یہ ایکسپوز ہوا، وقت سے پہلے پلان لیک آؤٹ ہوا اور پھر اس بندے کو اٹھا لیا گیا، تو یہ بڑا واضح اشارہ ہے، یہ کمزوری ہے، کیونکہ اس بندے کی اس طریقے سے سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی کہ کسی کو اس کی بھنک بھی نہ لگتی، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا پلان بھی تھا، تو اس کو امپلیمنٹ بھی بڑے طریقے سے کیا جانا چاہیے تھا۔ ہاں، یہاں پر بہت زیادہ کمزوری دکھائی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جو ٹیم ہے، جو باہر ہے ان لوگوں کی جانب سے۔ اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جناب جو ایک ٹیکنیکل پرابلم سامنے آ رہی ہے نا، فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی امیدوار ہیں، کیونکہ ابھی تو وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں نا، کیونکہ سیمپل تو چھین لیا گیا، تو اگر وہ میجورٹی کے اندر جناب الیکشن ون کر جاتے ہیں، میجورٹی آ جاتی ہے جناب آزاد لوگوں کی، تو ان کو حکومت بنانے کے لیے ایک پارٹی کی ضرورت پڑے گی، اس کے اندر کوئی دوسری رہنے کی تحریک انصاف حکومت بنائے گی نا۔ لیکن تحریک انصاف کی لیڈرشپ اس خدشے کا ظاہر کرے، جو کہ بالکل درست ہے، کہ کل کو اگر میجورٹی میں یہ جناب ون کر بھی جاتا ہے، اس کے بعد جب حکومت بنانے کا ٹائم آئے گا، اگر تحریک انصاف کو جناب حکومت ہی نہیں بنانے دی جاتی، تب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو پارٹی بین ہے، اس کے اوپر یہ ایشو ہے، کیونکہ یہ اس کے اندر تو کسی نے الیکشن نہیں لڑا، تو لہٰذا یہ پارٹی حکومت بھی نہیں بنا سکتی۔ تو اس چیز کو جناب لے کر جا رہے ہیں اب پھر عدالت میں، اور عدالت کے اندر سے جو انصاف ملنا ہے، اصل جو خطرہ ہے نا وہ یہاں سے ہے۔ دیکھیں، قاضی صاحب کا انتظار کیا نون لیگ نے، بلکہ انہوں نے تو بڑا واضح کہا تھا کہ قاضی صاحب آ رہے ہیں، دیکھو ہم کرتے کیا ہیں، تو انہوں نے بھی وقت سے پہلے سب کچھ بتایا ہوا تھا، جیسے عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ یہ کیا کریں گے، اسی طرح نون لیگ نے بھی اپنے بارے میں کچھ پریڈکشن کی تھی انصاف کے حوالے سے، وہ بھی ساری سچ ثابت ہوئی۔ تو اب قاضی صاحب جس طرح سے انصاف جناب پرووائڈ کر رہے ہیں، اسپیشل جو انصاف وہ نون لیگ کو دیتے ہیں، اور جو رویہ تحریک انصاف کے ساتھ اپنایا جاتا ہے، تو ان کی موجودگی میں لگتا نہیں کہ وہاں سے کسی قسم کا اس معاملے میں ریلیف دیا جائے گا۔ یہ ایک بڑی ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ ہاں، اس کے اوپر ایک اور مطلب حکمت عملی عمران خان صاحب کی ہو سکتی ہے، اور وہ یقیناً ہوگی، مطلب وہ بھی کوئی پارٹی ایسی، میں اب اس کے بارے میں کوئی مطلب کسی کا نام نہیں لوں گا، کہ جناب تب اس پارٹی کے ذریعے حکومت بنوائی جا سکتی ہے، یہ ایک حکمت عملی تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے۔ تو اب یہ معاملہ لے کر پھر جناب جا رہے ہیں عدالت کے اندر پاکستان تحریک انصاف، تو اب وہاں سے کیا رزلٹ ملے گا وہ پہلے ہی جانتے ہیں، لیکن آپ بھی دیکھیے اس کے بعد جناب پنڈی کی جانب سے ایک بڑا انٹرویو، اپنا ایک جناب بڑا چہیتا، بڑا ایک اپنا پسندیدہ اینکر بلایا گیا پنڈی کے اندر، وہاں پر اس کو ایک انٹرویو دیا گیا، اور اس کے اندر بتایا گیا، تو اب ایک منصور علی خان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس نے ایک ویلو کیا، ویلو مطلب پبلک بھی خود ہی کروایا، اجازت کی بنا تو ایسی کوئی خبر نہیں نہ دے سکتا۔ تو منصور علی خان کہتا ہے کہ میری ایک ملاقات کروائی جاتی ہے وہاں پر پنڈی کے سب سے طاقتور شخصیت سے، تو مطلب اس نے ہنٹ کے اندر بتا دیا وہ کون ہے۔ اب آپ سب سمجھدار ہیں کہ وہ کس کے بارے میں اشارہ کر رہا تھا، اس نے بولا میں نام نہیں لوں گا، لیکن میں انگلی پکڑ کر آپ کو نہ لے چلتا ہوں کہ وہ کون ہے۔ تو جناب وہاں پر اس طاقتور شخصیت سے منصور علی خان پوچھتا ہے کہ آپ سے پہلے جو بندہ یہاں موجود تھا، مطلب آپ کی کرسی کے اوپر، وہ تو نواز شریف کو چور کہتا تھا جناب، پروف پیش کرتا تھا، اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس نے پبلک کی، تو اب آپ کی کیا رائے ہے اس کے متعلق؟ تو وہاں پر بڑا واضح پیغام آیا کہ وہ جو پہلے بندہ تھا نا، اس نے انفرادی فوائد کے لیے، مطلب اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ سب کیا، اور اس کے اندر کوئی سچائی نہیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے متعلق جناب اس بندے نے اس سے سوال پوچھا، اس طاقتور شخصیت سے منصور علی خان نے عمران خان صاحب سے کے متعلق جب سوال پوچھا کہ آپ کو عمران خان صاحب نظر آ رہے ہیں دوبارہ حکومت کے اندر،
اس نے بولا نہیں، وہ اب مجھے حکومت کے اندر نظر نہیں آ رہا۔ منصور علی خان کہتا ہے میں نے دوبارہ دہرا کے پوچھا، اگر فار ایگزامپل اس جناب الیکشن کے اندر وہ نظر نہیں آ رہا، بعد میں کہیں نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے بولا نہیں جناب، اس کے اندر عمران خان صاحب دوبارہ جو ہے نا حکومت کے اندر آتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو منصور علی خان کہتا ہے میں نے پھر کہا کہ پہلے بھی ایسی باتیں ہوئی، مطلب جیسے نواز شریف کو نکالا گیا اور کہا یہ دوبارہ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ایک چور ہے، لیکن دیکھا کہ بعد میں پھر نواز شریف آ گیا۔ تو انہوں نے بولا اب آپ دیکھیں گے اب ایسا نہیں ہوگا، مطلب یہ ایک بڑا واضح جناب اعلان کیا گیا ہے، مطلب پیغام بھجوایا گیا ہے منصور علی خان کے ذریعے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی صورت حکومت کے اندر نہیں آنے دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد جناب عمران خان صاحب کے متعلق جب یہ بڑا واضح اور کلیئر وہاں سے پیغام بھیج دیا گیا، تو اب اگر یہ جاتے ہیں جناب عدالت میں، وہاں سے کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جو پارٹی ہے کم از کم وہ تو بحال رہے نا، چلو سیمبل تو چھین لیا گیا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی قسم کا وہاں سے ریلیف دیا جائے گا۔ اس بات کے اندر کوئی دو رائے نہیں کہ جو میجورٹی ہوگی نا، اگر کچھ بھی تھوڑی سی بھی گنجائش چھوڑی گئی تو وہ آزاد امیدوار جو کہ تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ جناب بڑی بھاری اکثریت سے الیکشن ون کریں گے۔ تو اب یہاں پر جو ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ تحریک انصاف کو حکومت نہیں بنانے دی جائے گی، اگر کسی اور جماعت کو جناب مل کر اگر حکومت بنائی جاتی ہے، کسی اور پارٹی کے اندر ان لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ بندہ پاؤں کے اوپر وزن ڈال سکتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین جیسے اپڈیٹس آتی ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔